السلام علیکم دوستو، انٹرسٹنگ نالج وی سی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل انٹرسٹنگ نالج وی سی پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ یہ بات تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوق میں سے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آئیے اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی سے حاصل کریں، کیونکہ مسلمان کی رہنمائی کے لیے روشنی کے یہی دو مینار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یعنی احادیث۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے قرآن کریم کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اور وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں اور اس کا فرش پانی پر تھا، یعنی زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی مخلوق پانی تھا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور پانی سے ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے، تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا؟ کیا تم دوسروں کو اس کے برابر ٹھہراتے ہو؟ یہی خدا تمام عالموں کا پروردگار ہے، اور اسی نے زمین میں برکت رکھی اور زمین پر رہنے والوں کی غذائیں بھی اسی زمین میں مقرر کر دی۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب توجہ فرمائی اور وہ اس وقت ایک دھواں سا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین حرکت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے اس میں پہاڑ پیدا کر دیے۔ اگر اللہ پاک پہاڑ کو پیدا نہ کرتے تو زمین ہر وقت ہلتی رہتی۔ ذرا تصور کریں، کسی جگہ جب زلزلہ آتا ہے اس وقت کیا حالت ہو جاتی ہے۔ جس کو موقع ملتا ہے وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملتا، لوگ سوتے سوتے ہی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کیسے بنی؟ فرشتوں، نبیوں، جنوں، رسولوں اور پیغمبروں کے بارے میں پوری معلومات کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں، زمینوں اور اس کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا اور پھر عرش پر جلوہ فرمان ہوا۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرمان ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ ہود آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا کہ امام میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ امام احمد بن حنبل، امام ابو داؤد اور دوسرے بہت سے محدثین نے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا اور وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ کا علم تھا کہ جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم آپ سے دین کی سمجھ اور ابتدائے خلق کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ
محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء اکرام کا بیان ہے کہ قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش وجود میں آ گئی۔ اشیاء کی پیدائش والی ترتیب میں علماء اکرام کے بہت سے اقوال ہیں۔ آسمان اور زمین کی ترتیب کیا ہے؟ اس بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف، مصائب، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یعنی مطلب یہ کہ ابتدا میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی اس میں آخری مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا۔ اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوق کی تخلیق کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تمحید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں ہے، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا، جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے جنات کو لو والی آگ سے پیدا کیا گیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات احادیث موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اس طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے پہلے ہم نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا کیا۔ یہ ہے جنات کی بنیاد۔ ابلیس بھی جنات میں سے ہے اور اس میں کسی کو بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے، اور ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا اور نہ ہی وہ کبھی فرشتوں میں شمار ہوا، وہ جنات میں سے ہے، کیونکہ اس نے خود اقرار کیا تھا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اگر یہ فرشتہ ہوتا تو اس وقت کہتا کہ اے اللہ، تو نے مجھے نور سے پیدا کیا۔ اس لیے ابلیس کا جن ہونا روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے، وہ ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے۔ آہستہ آہستہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ جب وہ فتنہ فساد میں حد سے بڑھ گئے، ناحق خون بہانے لگے، تو اللہ نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر بھیجا۔ اس سے جنات کی زبردست معرکہ آرائی ہوئی۔ اس معرکہ آرائی میں فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا اور وہ سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ زمین کے ہر بر اعظم سے انہیں نکال دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کا ٹھکانہ یہی جزیرے اور مراکز ہیں۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا تھا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس کا ایک تخت ہے اور وہ تمام جنات کا سردار اور حکمران ہے۔ اس کا شاہی تخت پانی پر ہے، اگرچہ اس کی مقرر کی ہوئی جگہ ہمیں معلوم نہیں۔ یہاں تک ذکر تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دنیا میں کیا تھا۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اسلامک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔